من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو کھلی اور نمایاں فتح بخشی۔ یہاں سے سورہ فتح شروع ہوئی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ پوری صورت کو سمجھنے کے لیے اس کا جو پس منظر ہے وہ صلح حدیبیہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بارے میں تفصیل جاننا ضروری ہے۔ یہ واقعہ جو پیش آیا تھا وہ سن 6 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اس کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ایک روز دیکھا کہ وہ مکہ معظمہ تشریف لے گئے ہیں، پھر عمرہ ادا فرما رہے ہیں۔ کیونکہ انبیاء کرام کے خواب سچے خواب ہوتے ہیں، وہ وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہوتی ہے، اس میں کوئی جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کی توثیق اللہ تعالیٰ نے خود اسی صورت میں کر دی۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام کہہ کر نے خواب کو سچا کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ نے جو خواب دیکھا تھا کہ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، اس طریقے سے خواب تو آپ نے دیکھا، لیکن اس وقت کے جو موجودہ حالات تھے اس میں ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ کام کر سکنے کے قابل ہیں ہم۔ انہیں ان کو یہ توقع نہیں ہو رہی تھی کہ کفار قریش نے مسلمانوں کو بیت اللہ میں جانے سے روک کر رکھ دیے تھے، اور تقریباً 6 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا، اور اس پوری مدت میں مسلمانوں کو حج اور عمرے کے لیے بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، اور یعنی بیت اللہ میں جانے تو درکنار اس کے قریب اس کی حدود حرم میں بھی ان کو جانے نہیں دیا گیا تھا۔ اور اب کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایک بڑی جمعیت عمرے کے لیے جائیں تو وہ لوگ ان لوگوں کو مکے میں آنے کی اجازت دیں گے، اور پھر عمرے کا احرام باندھے ہوئے ہوں گے، اور پھر ہتھیار ساتھ میں لے کر جا رہے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ، یعنی لڑائی کے ارادے سے جا رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد تو لڑائی ہونا ہی تھا۔ یا اگر ہتھیار نہیں لگا کے جائیں گے تو پھر اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان کو خطرہ تھا۔ ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خواب میں یہ بات بتا دی گئی تھی اور حکم کی تعمیل تو کرنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے وہ خواب کا تذکرہ کیا، خواب کے بارے میں سنا دیا۔ صحابہ کرام تو بے چین تھے پہلے سے، اور بڑے مشتاق تھے کہ کب ہمیں موقع ملے اور کب ہم عمرے کے لیے جا سکیں۔ انہوں نے تیاری شروع کر دی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بڑی جماعت صحابہ کرام کی تیار ہو چکی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ فرما لیا، اور یہ سوچا کہ خواب میں کوئی یعنی مہینہ اور سال کا تعین تو نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا اسی سال چلتے ہیں۔ اور پھر آس پاس کے جو قبائل تھے ان میں بھی آپ نے اعلان کروا دیا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ لیکن جو لوگوں کی نظر دنیاوی چاہت کی طرف ہو اور دنیا کی چیزیں ہی ان کو پسند ہو اور مادی چیزوں کی طرف رغبت زیادہ رکھتے ہو، وہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ وہ لوگوں نے سوچا کہ یہ لوگ تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں، انہیں وہ اسباب کے دائرے میں رہ کر ہی سوچ رہے تھے، اسباب پہ نظر تھی ان کی، ظاہری اسباب پر، اس لیے بہت سو نے انکار کر دیا۔ لیکن کچھ لوگ اس میں جو ایماندار بندے تھے اصلی، یعنی جنہیں شعوری ایمان حاصل ہو چکا تھا اور وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے، اشارہ ہے، اور اس کی تعمیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں، ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ انجام کی پرواہ کیے بغیر وہ لوگ بھی ساتھ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ مبارک قافلہ 1400 لوگوں پر مشتمل، بہت سی روایتوں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ 1400 لوگوں پر مشتمل نے وہاں سے مدینے سے روانہ ہوا، اور ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر انہوں نے عمرے کا احرام باندھا۔ ان کے ساتھ ہدی کے جانور بھی تھے، 70 اونٹ تھے، اور وہ وہاں سے لبیک کہتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جو ہے جا رہے تھے۔
اور وہ مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، چونکہ اشہر حرم میں سے تھا، یعنی حرام مہینوں سے، حرمت والے مہینوں میں سے تھا۔ اور ہوا یہ تھا کہ اس سے 1 سال پہلے ہی 5 ہجری میں غزوہ احزاب پیش آیا تھا، اور اس وقت کفار کو بڑی یعنی شدید تکلیف اٹھانی پڑی تھی، اور وہ مایوس ہو کر جو ہے لوٹے تھے، بغیر یعنی جیتے کے شکست کھا کر۔ تو ان کو بڑی تکلیف تھی اس بات کی بھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مکے کی طرف جا رہے ہیں، یعنی وہ دشمن جو ان کے خون کے پیاسے تھے ان کی طرف جا رہے تھے، چونکہ وہ مہینہ ذی قعدہ کا تھا، اور سارے عرب میں یہ بات جو ہے اس بات کے قائل تھے وہ لوگ کہ دشمن کو بھی حج اور عمرے کے غرض سے جو لوگ آتے تھے احرام بند کر، تو ان کو نہیں چھیڑا جاتا تھا، ان کو جو ہے اس بات کا اختیار نہیں تھا، یہ حق نہیں تھا۔ لیکن یہ کفار قریش پریشانی میں پڑ گئے، اور ان کو یہ تشویش ہونے لگی کہ آخر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اگر یہ لوگ جو آ رہے ہیں مدینے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہے، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ہمارے شہر میں وہ جو ہے امن کے ساتھ داخل ہو جائیں گے، تو پھر ہماری تو ہوا ہی اکھڑ جائے گی، اور اگر ہم ان پر حملہ کر دیں گے ان کی جماعت پر اور ان کو آنے سے روک دیں گے، تو پھر سارے عرب میں جو ہے ایک تماشا مچ جائے گا، اور جو ہے ہمارے خلاف لوگ جو ہے کہنے لگیں گے کہ احرام بند کر آ رہے تھے جو لوگ اور عمرے کے لیے آ رہے تھے، ان کے اوپر تم نے حملہ کیا۔ لیکن آخر کار جاہلیت کی جو حمیت تھی وہ ان پر غالب آ گئی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی صورت میں ان کو ہرگز مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی حکمت کے تحت اپنے مخبر آگے بھیجے تھے تاکہ معلوم کرے کہ ہمارا دشمن جو ہے ان کی نقل و حرکت کیا ہو رہی ہے اور وہ کیا کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی تھی کہ کفار قریش اور قریش کے لوگوں نے جو ہے اپنے ایک یعنی سردار کو بھیجا ہے، خالد بن ولید کو، اور ان کے ساتھ 200 سواروں کو دے کر، تاکہ وہ مسلمانوں کی راستہ روکے اور ان سے چھیڑ چھاڑ کرے تاکہ جنگ کا موقع ہاتھ آ جائے۔ یہ ممکن تھا کہ چھیڑ چھاڑ کر کے اگر لڑائی شروع ہو جائے تو پھر یہ کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے لڑائی کی تھی، اس لیے ہم نے ان سے لڑائی کی اور ان سے مقابلہ کیا۔ یہ معلوم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے راستہ کو تبدیل کر لیا اور ایک دشوار گزار راستہ اختیار کیا، اور بڑی مشقت اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر جو ہے آ گئے، اور جو مکے سے تقریباً 13 میل کے فاصلے پر ہے، اور آج بھی وہ شمسی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جو جدہ اور مکہ کے راستے پر ہے، حدود حرم شروع ہونے کے راستے پر جو ہے وہ پڑتا ہے وہ مقام۔ تو وہاں پر آ کر آپ نے پڑاؤ ڈالا، تقریباً 18-19 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی وہیں پر رہے، اور اس دوران یہ ہوتا رہا کہ یعنی مکے سے قریش کے مختلف سردار اور دوسرے سردار دوسرے قبائل کے آتے رہے، اور آ کر آپ کو یہ ترغیب دیتے رہے کہ آپ واپس لوٹ جائیے، آپ مکہ مت آئیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں سے یہی کہا کہ ہم جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم تو جو ہے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور اس کے طواف کے لیے آئے ہیں۔ پھر مسعود ثقفی کو بھیجا گیا جو بڑا سردار تھا ان کا، تو وہ بھی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اونچ نیچ سمجھایا، اور اس بات پر راضی کرنے کی، آمادہ کرنے کی پوری کوشش کرتا رہا کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیے، آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی یہی بات بتائی جیسے کہ دوسرے سرداروں کو بتائی تھی، تو اس نے واپس جا کر کفار قریش کو، اپنے سرداروں کو بتایا مکے کے کہ میں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھا ہے کہ میں بہت سے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اصحاب رسول ہیں، وہ کیسے فدائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے ایک ایک حکم کی تعمیل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، اور یہ نظارہ میں نے دیکھا ہے ان کا کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کے ایک ایک خطرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اپنے جسم سے مل لیتے ہیں، اپنے لباس سے لگا لیتے ہیں، اس کو بھی نیچے گرنے نہیں دیتے۔ اب تم لوگوں کا مقابلہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، تم اچھا سوچ سمجھ لو کہ ان سے مقابلہ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو۔ اس دوران جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا کہ جا کر سرداران قریش سے ہمارا یہ پیغام پہنچاؤ کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہدی کے جانور بھی ہیں۔ لیکن انہوں نے جو ہے حضرت عثمان کی بات نہیں مانی اور ان کو روک کر رکھ لیا مکے ہی میں، اور جیسے ہی مکے میں ان کو روکا تو یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔
جیسے ہی مسلمانوں میں بات عام ہوئی تو مسلمان غیظ و غضب میں آ گئے، اور پھر اب تو ضروری تھا کہ وہ کفار سے مقابلہ ہو جائے اور جنگ ہو جائے، اس لیے سب نے تیاری کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو جمع کیا اس وقت جتنے بھی موجود تھے وہاں پر، اور ان سے بیعت لی، اور اس بات پر کہ ہم عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں گے اور پھر یہاں سے نہیں ہٹیں گے، مر جائیں گے مٹ جائیں گے لیکن یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ یہ بیعت سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کی۔ یہ اسی کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جو مشہور تاریخی بیعت ہے۔ اس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جو مسلمان وہاں پر اس میں شریک ہوئے تھے اس عمرہ جانے کے لیے، تو صرف 1400 مسلمان تھے، اور پھر ان کے ساتھ کوئی جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا، کوئی ہتھیار بھی نہیں تھے۔ پھر وہ کہاں پر تھے؟ دشمن کے منہ پر جا کر کھڑے ہوئے تھے۔ دشمن بالکل ان کے قریب تھا، وہ کبھی بھی ان پر آ کر بھرپور حملہ کر کے یہ لوگوں کو ختم کر سکتا تھا، اور اطراف و اکناف آس پاس کے جو قبائل تھے ان کے وہ قبائل کو لے کے آ کر بھی ان سے بھیڑوا دے سکتا تھا۔ لیکن یہ مسلمانوں کی جو جانثاری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر انہوں نے لبیک کہا، اور اپنے مارنے کا فیصلہ کر لیا کہ اس کی بھی پرواہ نہیں کی اپنی جانوں کی۔ تو یہ واقعہ پیش آیا تھا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگوں نے یہ بات طے کی تھی، بیعت کی تھی ان کے ہاتھ پر کہ ہم جو بھی ہوگا دیکھیں گے، لیکن حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے اور ان سے جنگ لڑیں گے۔ اس وقت پھر یہ بات یہ ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، اور غلط فہمی پھیلی ہوئی تھی لیکن وہ واپس آئے۔ اس کے ساتھ ہی مکے سے قریش کا ایک وفد بھی آیا سہیل بن عمرو کی قیادت میں، کہ صلح کی بات کرنے کے لیے۔ اب وہ لوگ صلح پر آمادہ ہونے لگے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ایسے جانثار ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے فدائی ہیں، کیسی بے نظیر اطاعت کر رہے ہیں، اور کیسی بے مثال محبت ہے ان کو، کیسی ان کی عظمت کا لحاظ ہے ان کے پاس، تو وہ لوگ روب اور دبدبے میں آ گئے۔ وہ سوچ کر انہوں نے صلح کا پیغام بھیجا، اور یہ کہا کہ جب تک کہ یہ بات تھی کہ مکے میں ہم داخل ہونے نہیں دیں گے، اب یہ کہہ رہے تھے کہ اس سال آپ لوگ واپس لے جائیے، درخواست کر رہے ہیں آ کر کہ اگلے سال آ جانا، اگلے سال ہم آپ کو موقع دیں گے، کیونکہ ان کی ناک کٹ رہی تھی وہاں پر، ان کے وقار کا مسئلہ بنا ہوا تھا سارے عرب میں کہ اگر مسلمان آ جائیں گے مکے میں تو پھر ان کی بے عزتی ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے درخواست کی کہ اس سال آپ واپس چلے جائیے اور آگے اگلے سال آ جائیے، ہم آپ کے لیے اپنا مکہ پورا شہر خالی کر کے رکھ دیں گے۔ تو پھر معاہدہ طے پایا، اور اس کو صلح نامہ لکھا جانے کے لیے یہ کوششیں شروع ہوئی۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے پر مامور کیا اور کہا کہ لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا، تو اس پر اعتراض کیا گیا کفار کی طرف سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو الرحمن اور رحیم کون ہے یہ ہم نہیں جانتے، اب بسمک اللہم لکھو اس میں۔ تو پھر وہی لکھ دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہٹا کر بسمک اللہم لکھا گیا۔ اس کے بعد پھر معاہدہ شروع ہوا لکھنا، اس میں یہ بات لکھی گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لکھا جا رہا ہے۔ تو پھر سے اعتراض کیا گیا کہ رسول اللہ اگر ہم مان لیتے تو پھر اعتراض ہی کس بات کا تھا، لڑائی کس بات کی تھی، اس میں محمد بن عبداللہ لکھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی جو لکھ رہے تھے ان سے کہا کہ اس کو مٹاؤ اور مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ یہ میں نہیں کر سکتا، یہ کام آپ کے نام کو میں مٹا نہیں سکتا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، یہ کہہ کر انہوں نے انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود بھی آپ نے قلم ہاتھ میں پکڑا اور پھر وہ معاہدے پر خود آپ نے اس کو مٹا کر اپنے ہاتھ سے لکھ دیا۔ یہ سرکار کا ایک معجزہ تھا۔ تو اس طریقے سے آپ وہ صلح نامہ لکھنا شروع کروائے۔ صلح نامے میں ایسے شرائط لکھے گئے تھے کہ سب سے پہلی جو شرط وہ تھی کہ 10 سال کے لیے معاہدہ ہوا تھا کہ جنگ بندی کا معاہدہ، کوئی ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، خفیہ طور پر بھی نہیں، علانیہ طور پر بھی نہیں، کسی قسم کی کوئی شرارت نہیں ہوگی، 10 سال کے لیے مکمل امن رہے گا۔ اور دوسری شرط جو سب سے کڑی شرط تھی، جو مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچا رہی تھی، اس سے وہ یہ تھی کہ اگر ہمارے ولی کی اجازت کے بغیر کوئی ہمارا آدمی مکہ مدینہ آ جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس کو پناہ نہیں ملنی چاہیے، اس کو ہمارے پاس واپس لوٹا دینا ہوگا۔ اور مسلمانوں میں سے کوئی آدمی اگر مکہ آ جائے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، یعنی ان کا آدمی اگر مدینہ جائے گا تو اس کو واپس کر دینا ہوگا، اور
مسلمانوں میں سے کوئی اگر مکہ آئے گا تو اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ جو ہے معاہدہ جو ہے طے پا رہا تھا، اور جتنے بھی آس پاس کے قبائل تھے ان کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ وہ جو چاہیں کریں، جس کے چاہیں حلیف بن جائیں۔ دونوں فریقین سامنے موجود ہیں، جو جس کے چاہے جو ہے وہ دوستی کر سکتے ہیں، ان کے حلیف بن سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں طے ہوئی، اور پھر یعنی اس سال آپ لوگ واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے۔ 3 دن کے لیے ہم آپ کو موقع دیں گے، 3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کر دیں گے آپ لوگوں کے لیے، لیکن اس وقت آپ ہتھیار باندھ کر نہیں آئیں گے، صرف ایک تلوار ساتھ میں رکھنا ہوگا۔ یہ تمام باتیں طے پا رہی تھیں۔ مسلمان انتہا سے زیادہ مضطرب اور بے چین تھے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور یہ جو ہے مصلحت کیا تھی جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھ رہے تھے، جو سمجھ رہے تھے کہ یہ مصلحت کے تحت یہ کام ہو رہا تھا، وہ شرائط کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے جا رہے تھے، لیکن مسلمانوں کو یہ قبول کرنا یعنی مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اسی وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ یعنی کفار میں سے ایک جو ہے جو مسلمان ہو چکے تھے، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھاگ کر ان کی قید میں سے آئے اور آ کر مسلمانوں سے پناہ چاہی۔ اس وقت کفار نے کہا کہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہمارا آدمی کوئی اگر مسلمانوں کے پاس آئے گا تو اس کو واپس دینا پڑے گا، اور یہ دعویٰ کرنے لگے کہ اس کو ہمارے پاس واپس کرو۔ اور یہ کون شخص تھا؟ وہی سہیل بن عمرو جو معاہدہ کرنے آیا تھا صلح کا، اس کا بیٹا تھا یہ، اور وہ جو ہے مسلمان ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واپس کر دیں گے، یقیناً ہم نے معاملہ کر لیا ہے، معاہدہ کر لیا ہے۔ اور پھر جو ہے نے ابو جندل سے کہا کہ تم جاؤ اور جو ہے تھوڑے دن صبر کر لو، تھوڑے دن کے بعد ہم تم کو آ کر لے لیں گے۔ تو یہ معاملہ ہو گیا، اور مسلمان بہت پریشان اور بہت تکلیف میں تھے کہ اتنا دب کر اور اتنا ذلت و خواری کے ساتھ معاہدہ آخر کیوں کیا جا رہا ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس معاہدے میں اور کیا کیا باتیں طے ہوئی تھی، اور اس کے کیا کیا ثمرات اور برکات پیش آئے تھے، کیوں یہ جو کیا کیا حکمتیں تھیں اس میں معاہدے میں، یہ جو ہے انشاءاللہ کل اس پر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔